قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن اور درود و سلام، اس بابرکت سلسلہ گفتگو کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا سب سے بہترین اور افضل عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ رب العزت خالق کائنات اور اس کے فرشتے از خود اپنا معمول بنائے ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام اور اس کا مرکزی موضوع درود ناریہ، جو بہت مجرب، مشکلات کے میں آسانی اور رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضی بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتم وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے اللہ تو درود نازل کر، ایسا درود جو کامل ہو، اور سلام بھیج، ایسا سلام جو مکمل ہو، اوپر ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں اور پریشانیاں رفع ہوتی ہیں اور ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور مقاصد حاصل ہوتے ہیں اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور بادل آپ کے معزز چہرے کو دیکھ کر سیراب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ ترکیب ہے جو حضرت ابو طالب نے اپنے معروف قصیدہ لامیہ میں استعمال کی، اور جس کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از حد پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا قصیدہ لامیہ جو اسلامی اور دینی ادب کا ایک بہت شاہکار ہے، اور جس کے ابتدائی اشعار حضرت ابو طالب نے اس وقت کہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپنے کے عالم میں تھے، اور پھر اس قصیدے کے مختلف اشعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اور آپ کی زندگی کے مختلف مراحل میں جو درپیش چیلنجز تھے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اپنے نیریٹو کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے حضرت ابو طالب کہتے رہے، اور بنو ہاشم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت اور رفاقت کے لیے ہمیشہ مستعد رکھتے رہے۔ 6 ہجری کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ ایک اعرابی کھڑا ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ فاستسقِ لنا ربنا، اپنے رب سے ہمارے لیے بارش کی دعا کیجئے۔ ہلکنا، ہم ہلاک ہو گئے، وہلکت مواشینا، اور ہمارے مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ ایک ایک پانی کی بوند کو ہم ترس گئے، وادیاں ویران ہو گئی، جنگل بکھر گئے، اور ہمارے جانور
بھوک اور پیاس سے ہلاک ہونے لگے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے دست مبارک فضا میں بلند کیے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس وقت آسمان پر کہیں بادل کے آثار نہیں تھے۔ فَأَقْبَلَ السَّحَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، بادلوں کی چھوٹی چھوٹی بدلیاں نمودار ہوئیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش برسنا شروع ہوئی اور وادیاں پانی سے بھر گئیں، اور یہ سلسلہ ایک ہفتے تک جاری رہا۔ اگلا جمعہ پھر آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ جلوہ فرما تھے اور وہ اعرابی پھر کھڑا ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ پانی بہت ہو گیا، بہت بارش برس گئی، دعا فرمائیے اب بارش ہم پر نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد دور دراز برس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا علینا، اب ہم پر نہیں بلکہ دور دراز پہاڑوں کی چوٹیوں پر، جنگلوں میں، درختوں کے اوپر۔ اور پھر تاریخ لکھتی ہے کہ اس سارے منظر اور مظہر کو دیکھ کر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چہرہ اقدس پر تبسم آیا۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کے نواجذ یعنی پچھلے دانت نظر آئے۔ اور ثم قال وَلِلَّهِ دَرُّ أَبِي طَالِبٍ لَوْ كَانَ حَيًّا لَقَرَّتْ عَيْنَاهُ، اگر آج میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اور آپ نے فرمایا کون ہے من ينشدنا قولہ، کوئی ہے جو ان کا وہ معروف نظم اور قصیدہ سنائے۔ حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں تھا، تھوڑا پیچھے تھا، ذرا تیزی سے آگے بڑھا اور عرض کی کانہ کا ترید یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی مراد وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، آپ کی مراد میرے بابا کا وہ معروف قصیدہ جو آپ نے ان الفاظ میں کہا ہے۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے یہ شعر سنے، اور ان اشعار کو امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں رقم کیا۔ ہم بہت باکمال لوگ ہیں، پڑھنے پہ آئیں تو کنور مہندر سنگھ بیدی کو پڑھتے رہیں، پنڈت ہری چند اختر کے اشعار بھی ہم لہک لہک کے پڑھ لیتے ہیں، اور دلو رام کوسری بھی ہم کو یاد آ جاتا ہے، اور جب ہم اعراض کرنے پہ آئیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ان کے اشعار جن کو بخاری نے رقم کیا ہے اس سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر جو وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اس ترکیب کو درود ناریہ میں وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ، اور بادل آپ کے معزز چہرے کو دیکھ کر سیراب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کا درود ناریہ ہمارا مرکزی موضوع ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، اور اختتام پر درود ناریہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبدالصمد صاحب۔ قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ میں مفتی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ درود ناریہ بہت برکتوں والا، عزتوں عظمتوں اور رفتیں اس کی بیان ہوئی ہیں، اس کا تعارف، فضیلت اور اہمیت ابتدائی طور پر آپ کچھ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ناریہ ایک ایسا درود ہے جس کو تمام مکاتب فکر میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ شاید اس بات سے استعجاب کریں کہ اہل سنت میں جو مختلف مکاتب فکر ہیں
جو اہل سنت کے امبریلا کے تحت ایک الگ الگ پہچان رکھتے ہیں، ان میں بھی ہاں باقاعدہ درود ناریہ کو وظیفے کے طور پر پڑھا جانا مسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ درود ناریہ کس نے تحریر کیا، اس کے حوالے سے دو قول بڑے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ عراق کے عظیم صوفی بزرگ جن کو بھی اپنے زمانے کا غوث کہا جاتا تھا، حضور غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم اثر حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ نے سبحان اللہ۔ اس درود کو تحریر فرمایا اور ان کے ہاں یہ بڑی معمول کے ساتھ پڑھا جاتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس درود پاک کو مرتب کیا تھا شیخ ابراہیم تازی نے۔ یہ لفظ تازی کثرت استعمال سے ناری بن گیا۔ واہ۔ یہ جو شیخ ابراہیم تازی تھے یہ بڑے عظیم صوفی بزرگ تھے اور یہ خلیفہ تھے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ کے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور شیخ فاسی کے استاذ تھے، سبحان اللہ۔ مراکش کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے یہ درود پاک تحریر کیا اور ان کے ہاں معمول یہ تھا، خزینۃ الاسرار میں لکھا ہوا ہے کہ اہل مغرب یعنی جو اہل مراکش جو ہیں وہ اس کو درود ناریہ کہتے تھے۔ پہلے درود تعزیہ کہتے، پھر یہ کثرت استعمال سے ناریہ بن گیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے شیخ کی مجلس میں اس درود کو پڑھا، لِأَنَّهُمْ إِذَا أَرَادُوا تَحْصِيلَ الْمَطْلُوبِ أَوْ دَفْعَ الْمَرْهُوبِ يَجْتَمِعُونَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک مجلس میں جمع ہوتے اور ان کا مقصد کسی بڑی پریشانی اور مصیبت کو دور کرنا یا کوئی اہم مطلوب حاصل کرنا ہوتا تو 4444 مرتبہ یہ درود پڑھتے تھے۔ سبحان یہ اس کا ایک خاص فگر ہے، سبحان اللہ۔ یعنی سمجھ لیجیے اس کا سیکرٹ کوڈ ہے۔ اور میں ذرا ناظرین کو متوجہ بھی کر لوں، یہ حضور والا جب آخر میں ہم اس کا طریقہ بتائیں گے پڑھنے کا، جس کو امام قرطبی نے لکھا ہے، سبحان اللہ، وہاں پر ہم کچھ اور سیکرٹ کوڈز بتائیں گے۔ ٹھیک، انشاءاللہ۔ فی الحال تو یہ ہم سارے پتے شو نہیں کر رہے۔ ٹھیک۔ یہ جو سیکرٹ کوڈ اہل مغرب کے ہاں تھا، وہ خود اس درود کو لکھنے والے شیخ کی مجلس میں ایک حلقہ بنا کر بیٹھتے اور 4444 مرتبہ اس درود کو پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مفتاح الکنز المحیط ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں ایسا کبھی ہوا نہیں کہ ہم نے اس فگر میں درود پڑھا ہو اور ہمیں ہمارا مطلوب حاصل نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ سبحان تو ایک قول یہ ہے۔ تیسرا قول جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب ہے، وہ اس کو درود تفریجیہ کہتے ہیں۔ تفریج کا مطلب ہے کسی شے کو کشادہ کرنا، کھولنا۔ تو یہ وہ درود ہے جو مغلق اور بند دروازے کھولتا ہے، سبحان اللہ۔ سبحان جو مصائب کی گرہیں کھولتا ہے، واہ، سبحان اللہ۔ جو پریشانیوں کے وٹ کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسا عظیم درود پاک ہے۔ سبحان۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس بات کو ذکر کیا اور اس کی توثیق بھی کی ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر باقاعدہ یہ وظیفوں میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے مجھے آج کا درود تو ہے نہیں، سیدی غوث الاعظم کے زمانے کا ہے، تو بعد میں چونکہ دیگر سلاسل زیادہ ایک مرتب شکل میں پھیلے تو سلسلہ نقشبندیہ میں خاص طور پر یہ وظائف میں شامل رہا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس کو ناریہ کیوں کہتے ہیں؟ نار کہتے ہیں آگ کو، تو اہل مغرب بھی اس کو ناریہ کہتے تھے، تو کیا وجہ تھی؟ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جس طرح نار آگ سریع الاثر ہے، فوراً اثر دکھاتی ہے، واہ، سبحان اللہ۔ فوراً جلا دیتی ہے، آگ کے اثر دکھانے میں دیر نہیں ہے۔ آپ اس کے اوپر کوئی برتن رکھتے ہیں فوراً گرم ہو جاتا ہے، کوئی اور شے رکھیں فوراً جل جائے گی، تو آگ کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے
وہ کہتے ہیں یہ وہ منفرد درود پاک ہے کہ اس کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے، سبحان اللہ، اسی لیے اس کو 4444 مرتبہ پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ جناب والا، میں آج بھی آپ کو بتاؤں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو اللہ نے اس درود کی برکت سے کینسر جیسے مرض سے بھی شفا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اس کے عامل ہیں اس وقت وہ اس کی حیرت انگیز برکات دیکھتے ہیں۔ بہت اہم، بہت برکت والا، یا یوں سمجھ لیجیے رحمتوں کا سمندر ہے یہ درود سبحان پاک۔ اس کو جو اپنے وظیفے میں لائے انشاءاللہ اس کے لیے برکتوں کے دروازے اور کھل آپ جائیں نے گے۔ یہ تھوڑی سہولت دے دی کہ آپ اس کو ایک دائرہ اور حلقہ بنا کے اجتماعی طور پر پڑھ سکتے ہیں، آپ فیملی بیٹھ جائیں، فیملی بیٹھے۔ جس فیملی میں کوئی مسئلہ ہے آپ گھر میں اکٹھے بیٹھ جائیں سبحان اللہ۔ اور اس درود شریف کو 4444 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اپنی حاجت پیش کر دیں۔ آپ دیکھیے انشاءاللہ کیسا بہت اہم بات ہے ناظرین، 4444 مرتبہ فیملی کے ساتھ پڑھیں، مل کر بیٹھ کر پڑھیں تو دیکھیں گھر کا ماحول کس طرح نور علی نور ہوتا ہے، اور جو درپیش مشکلات اور حاجات ہیں وہ کس طرح رفع ہوتی ہیں۔ قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، اور لیکن آپ کی بارگاہ میں ہمارے مشکلات بھی پیش ہوتی ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش ہوتا ہے۔ یہ کیا سسٹم ہے اور کس طرح یہ سیکوینس اور فریکوینسی میچ کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر بہت بہت شکریہ۔ یہ درود پاک، اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، پہلے نمبر پر یہ ہے کہ یہ مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری چیز، اس درود پاک کو پڑھنے سے بندے کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس کو پڑھنے سے بندے کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چوتھے نمبر پر آپ کے جو مقاصد ہیں نا، آپ جس مقصد کے لیے اس درود پاک کو پڑھیں گے تو اللہ پاک اس درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے پڑھنے والے کو اس کے مقصد میں کامیاب اور کامران فرمائے گا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس درود پاک کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھنے والا جو ہے وہ خاتمہ بالایمان کی دولت سے منور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس درود پاک کے 5 اہم فوائد ہیں کہ جو اس کے اندر مذکور کیے گئے ہیں۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات و برکات آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح کہ میری حیات جو ہے وہ تمہارے لیے خیر کا باعث ہے، اسی طرح میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے۔ میری حیات اس لیے تمہارے لیے خیر کا باعث ہے کہ تم لوگ مجھ سے حدیثیں سنتے ہو، میری زیارت کرتے ہو، اور میرا دنیا سے چلے جانا تمہارے لیے اس لیے خیر کا باعث ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد تمہارے اعمال صبح و شام میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو اعمال کی 2 صورتیں ہیں۔ اچھے اعمال ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر اچھے اعمال نہ ہوں تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہماری بدعملی پر استغفار کرنے والی ذات اللہ کے پیارے رسول کی ذات بابرکات ہے۔ تو جس طرح کہ آپ کی حیات مبارکہ وہ ہمارے لیے نفع کا باعث ہے، اسی طرح آپ کا دنیا سے چلے جانا بھی ہمارے لیے نفع اور فائدہ کا باعث ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو توسل ہے، توسل کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی معظم شفیع مکرم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی آپ کے وسیلے سے دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا سبحان تھا۔ اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا اسی طرح اہل ایمان، اہل اسلام جو ہیں وہ بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہے، سبحان اللہ۔ تمہارے دم سے ہماری نجات واہ۔ ہو کے رہے، جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا،
جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ بلا شبہ ہمارے لیے مشکلات کو ختم کرنے کا وسیلہ ہے، اور اس وسیلے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم بھی عطا فرمائی ہے۔ بڑی معروف روایت ہے سیدنا عثمان بن حنیف سے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی معظم شفیع مکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں دیکھ نہیں سکتا، اب میرے لیے کچھ اہتمام فرمائے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے وہ دعا بذات خود ان کو سکھائی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد۔ ہم لوگ برسول اللہ اس کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، نبی رحمتی یا محمد انی قد وجہت بک الی ربی فی حاجتی حاضی لتقضی اللہم فشفہ لی۔ وہ بیان کرتے ہیں سیدنا عثمان بن حنیف جب اللہ کے پیارے رسول نے یہ دعا ان کو سکھائی اور اس نے اس دعا کا اہتمام کیا، اس دعا کے اہتمام کی برکت سے اللہ پاک نے ان کی بینائی ان کو واپس عطا فرما دی۔ تو یہ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے کہ جس کا ورد کرنے سے بندے کی تکالیف اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک اور روایت کے اندر ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس صحابہ اکرام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ بڑی طاعت سالی بھی ہے اور تنگی کا زمانہ ہے، آپ ہمارے لیے کچھ اہتمام کیجئے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہ بیان فرماتی ہیں، آپ ایسا کیجئے روضہ رسول کے درمیان جو ہے اور آسمان کے درمیان کوئی ایک تاکچہ جو ہے وہ کھول دیجئے۔ اب جو ہی وہ تاکچہ کھولا گیا سے انوار کی بارشیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئیں، اور وہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس سال بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئیں اور کھیت کھلیان جو ہے وہ بھی ہرے بھرے ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جانور جو تھے وہ بھی موٹے ہو گئے، اور اس سال کے اندر اللہ پاک کی طرف سے اتنا خیر و برکت کا نزول ہوا کہ اس سال کو عام الفتح کا سال جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ عام الفتح کہتے ہیں کشادگی والا سال۔ اس سال جو ہے وہ نبی معظم شفیع مکرم کے روضہ انور سے جو وہ تاکچہ کھولا گیا تھا اور آسمان جو ہے وہ دکھائی دے رہا تھا، وہاں پر رحمتوں کا نزول جو ہے وہ بارگاہ مصطفی میں بھی ہو رہا تھا، اور وہاں کے ذریعے پھر سارے کے سارے عالم کے اندر اللہ کے پیارے حبیب کی توسل کے ذریعے وہ تمام کے تمام رحمتیں جو ہیں وہ دیگر لوگوں تک بھی پہنچنا شروع ہو گئیں۔ تو جس طرح کہ نبی معظم شفیع مکرم کی ذات بابرکات ہمارے لیے ظاہری حیات مبارکہ میں نفع کا باعث ہے، تو اسی طرح دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی ہمارے لیے نفع کا باعث ہے۔ مفتی صاحب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ جو روح و جاں ہے ہمارا دل، ہمارا وجود، اس سب کے لیے ایک رحمت اور عافیت کا باعث سبب اور وسیلہ ہے جناب۔ جی، درود و سلام ہو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے سبب سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، پریشانی اور غم کا سبب ہوتے ہیں گناہ۔ گناہ اگر مٹ جائیں تو انسان کو دل کا سکون مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، پیارے محبوب اپنے غلاموں پر ایسی نظر ڈالیں سبحان اللہ کہ ان کے قلب و باطن کو پاک کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو قلب و باطن کو کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ قلب و باطن کو ان تمام رذائل سے پاک کرنا ہے جو باطنی طور پر آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار کی نظر مبارک قلبی اور باطنی تطہیر کا اور پھر تسکین کا باعث بنتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، خود قرآن نے ایک اور جگہ اس بات پہ عموم رکھا، یعنی یزکیہم میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ صرف اپنے عہد کے غلاموں کو آپ نے پاک کرنا ہے اور آپ کے وصال کے بعد جو قیامت تک غلام آئیں گے وہ جانے ان کا کام جانے، ایسا نہیں ہے۔ عموم رکھا کہ تا قیامت جو آپ کے غلام آئیں گے سب پر نظر فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، خود قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہ اے غلامان مصطفیٰ، جب تم گناہ اور زیادتی کے کام کر بیٹھو تو ہمارے حبیب کے حضور پیش ہو جاؤ، وہ تمہارے حق میں استغفار فرمائیں اور تمہاری سفارش فرمائیں تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔
تو سرکار کو خود رب العزت نے معافی اور گناہوں کی بخشش کے لیے وسیلہ ڈکلیئر کیا، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے توسل پکڑنے اور آپ کی سفارش کروانے، اور حضور علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے مہربانی فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ اس درود کی برکت سے بھی اللہ گناہ مٹاتا ہے، سبحان اللہ۔ جو سکون کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ بخاری کی وہ روایت ہے دبئی والی کہ خود سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا والآخرہ، کہ اگر آپ درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب پریشانی ہی نہیں رہے گی تو پھر سکون ہی سکون ہوگا۔ اور حضرت ابی بن کعب والی بڑی معروف روایت ہے، وہی میں نے پڑھی ہے نا جی، سبحان اس کا آخری حصہ پڑھا ہے سبحان اللہ۔ کہ پھر دنیا اور آخرت میں اللہ آپ کی ہر پریشانی دور فرما دے گا۔ اور وہ جو حدیث پاک ہے جس میں سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھو گے اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، تو اگلے الفاظ کیا ہیں؟ حتی عنہ 10 خطوات، 10 خطیات، کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت سے تمہارے 10 گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں جو شان درود و سلام یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ انفرادی سطح پر جو شخص صبح کی نماز کے بعد 41 مرتبہ، انفرادی سطح پر اگر آپ خود 41 مرتبہ پڑھیں تو جو بھی جس مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس میں کامیاب کرے گا، سرخرو کرے گا۔ اور درود ناریہ، اس کا جو وجہ تسمیہ مفتی صاحب نے بتایا کہ اس کے اندر اس قدر سرعت اور تیزی ہے، جس طرح آگ چیزوں کو خاکستر کر دیتی ہے، اسی طرح یہ درود پڑھنا مقصد کی طرف اس قدر تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم اس سے بہرہ مند ہوں، فیض یاب ہوں، اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قاری عبدالصمد صاحب۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله